فراز لاہور شہر کا باسی قدرے رکھ رکھاؤ والا مگر کچھ ضدی سا لڑکا تھا۔ پہلے پہل وہ محبت پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ اکثر اپنے ان دوستوں کا مذاق اڑایا کرتا جو اسے مجنوں بنے دکھائی دیتے تھے۔ مگر ایک بار اس کی نظر نان بائی کی خوبصورت بیٹی پر پڑی تو دل ہار بیٹھا۔ لمبے سنہرے بال، گوری رنگت اور نیلی آنکھوں والی پلوشہ کسی حور سے کم نہ تھی۔ فراز نے اسے دیکھا تو وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ آج اپنے باپ کی جگہ تندور پر کام کر رہی تھی۔ اس کا باپ بیمار تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ پلوشہ نے ایک نگاہ غلط پلٹ کر اس پر ڈالی اور ایک ابرو چڑھا کر بولی، کچھ چاہیے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا، مگر فراز کی نگاہوں کے مفہوم بڑے واضح تھے۔ تبھی پلوشہ کے باپ کا ملازم شہریار درمیان میں کود پڑا اور بولا، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں تنگ مت کرو۔ ساتھ ہی اس نے ایک نفرت آمیز نظر فراز پر ڈال کر پلوشہ کو اپنی بازو کے گھیرے میں لیا اور دوسری طرف رخ موڑ لیا جہاں دوسرے گاہک کھڑے ہوئے تھے۔ فراز کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، مگر اس وقت وہ چپ چاپ گھر آ گیا۔ یہ چھوٹا سا گھر اس کے ماں باپ نے اس کے لیے چھوڑا تھا اور وہ خود ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ دن پہلے اس کی خالہ زینب بھی اسی گھر میں رہتی تھی، مگر فراز کی ضد اور خود سری کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر اپنی بیٹی اور داماد کے پاس جا چکی تھی۔ فراز نے اپنی خالہ سے کسی معمولی بات پر بدتمیزی کی تھی اور اب بہت پچھتا رہا تھا۔ کاش خالہ سے بدتمیزی نہ کی ہوتی تو آج وہ ادھر ہوتی، میرے کہنے پر پلوشہ کے ماں باپ سے رشتہ طلب کرتی اور وہ میری دلہن بن جاتی۔ کتنا مزہ آتا، پلوشہ کے ابا کا ملازم جل کر خاک ہو جاتا اور وہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ جاتی۔ وہ اپنے خیالوں میں منظر کشی کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر جب شعور کی آنکھ کھلی تو دل تڑپ کر رہ گیا۔ اپنے مطلب کے لیے ہی صحیح، مگر مجھے خالہ کو منا کر واپس اس گھر میں لانا چاہیے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا اور ساتھ ہی اس کے تخریبی دماغ میں یہ بات آئی کہ خالہ کو منانا اپنی بے عزتی کرانے کے مترادف ہے۔ کیوں نہ میں خود ہی پلوشہ کو پرپوز کروں تاکہ وہ میری محبت کے بارے میں جان سکے۔ جس روز فراز گلاب کا پھول لے کر پلوشہ کے گھر جاتا ہے، وہ کسی دوسرے شخص کی دلہن بننے کے لیے تیار تھی۔ وہ اپنے باپ کے ملازم سے منگنی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے فراز کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ جاتا ہے۔ اسی رات فراز کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شخص دنیا کا سب سے کمتر انسان ہے۔ وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سرخی، انتقامی جذبات اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ ناکام عاشق لوگوں سے دوری اختیار کر گیا اور اکثر جنگلی علاقوں میں مارا مارا پھرتا۔ ایک روز وہ ایک پرانے کنویں کے پاس اداس صورت لیے بیٹھا ہوا تھا کہ اسے اپنے قریب قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا ہم شکل کھڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ فراز تجسس کے مارے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے سوال کیا، کیا تم میری موت ہو؟ ہم شکل ہنس پڑا اور بولا، میں تیرا ہمزاد ہوں، تیرا جڑواں جو تیری پیدائش کے وقت دنیا میں آیا تھا اور تیرے ساتھ موجود رہتا ہے، تیرا جڑواں جن ذات۔ فراز خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یعنی میرے پاس جناتی طاقت ہے اور میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ ارے واہ، اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو ایسا کرو کہ پورے گاؤں کے لوگوں پر میرا دبدبہ قائم ہو جائے اور میری محبت ٹھکرانے والی پلوشہ میری طلب میں تڑپے۔ ہمزاد یہ سن کر مسکرایا اور بولا، بس اتنی سی بات، کنویں کا تھوڑا سا پانی پیتے جاؤ، اس کے بعد سارا کام میرا۔ فراز نے ہمزاد کے کہنے پر کنویں سے پانی بھرا اور جیسے ہی گھونٹ بھر کر پیا تو اس کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور بھی بڑھ گئی اور اسے لگا جیسے اس کے جسم میں ایک نئی طاقت دوڑ گئی ہو۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں اور کنویں کے ارد گرد پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔
حمزاد نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو وہ فراز نہیں رہا، اب تو وہ ہے جس سے لوگ ڈریں گے، جسے پلوشہ بھول نہیں پائے گی۔ اس رات فراز جب گاؤں واپس آیا تو لوگ حیران تھے۔ جو لڑکا کل تک اداس اور ٹوٹا ہوا لگتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک وقار اور اجنبی سا دبدبا تھا۔ اگلے دن پلوشہ کے گھر اچانک عجیب واقعات شروع ہوئے۔ کبھی رات کو کھڑکیوں پر پتھر گرتے، کبھی صحن میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ پلوشہ اکثر ڈر کر جاگ اٹھتی، مگر باہر کوئی نہ ہوتا۔ پلوشہ نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر گھر والوں سے کیا، مگر سب نے کہا، یہ سب تیرا وہم ہے، شادی کے دن قریب آ رہے ہیں اس لیے تجھے ایسا لگ رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ وہم نہیں تھا۔ یہ فراز کا ہمزاد تھا جو پلوشہ کے دل و دماغ پر قبضہ کر رہا تھا۔ ایک رات پلوشہ کے کمرے میں چراغ بجھ گیا اور اندھیرے میں کسی نے سرگوشی کی، تو نے مجھے ٹھکرایا تھا پلوشہ، اب میں تجھے سبق سکھاؤں گا۔ پلوشہ خوف سے چیخ اٹھی۔ گھر والے دوڑے مگر کمرے میں کوئی نہ تھا، صرف کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور باہر اندھیرے میں پلوشہ کو کوئی پرچھائی ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بدن پلوشہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک روز وہ بکھرے بالوں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی اور ننگے پاؤں دوپٹے سے بے نیاز وجود لیے جنگل میں پھر رہی تھی۔ اس کے آس پاس جھاڑیاں تھیں۔ فراز کی اس پر نظر پڑی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ پچھتاوے کے عالم میں کنویں پر واپس گیا اور اپنے ہمزاد کو پکار کر کہا، میں پلوشہ سے دستبردار ہوتا ہوں، تم اس پر سے اپنا سایہ ختم کر دو۔ ہمزاد نے کہا، صرف ایک شرط پر، مجھے ایک انسانی جان کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ فراز پر جھکا تو فراز نے آیات کا ورد کر کے اس پر دم کیا۔ وہ تڑپتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ دن تک وہ شدید بیمار رہا اور پھر سنا کہ پلوشہ کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ اب بہتر تھی۔ وہ اسے آخری نظر دیکھنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ پلوشہ دلہن کے روپ میں بہت حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کھلی کھڑکی سے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ فراز چپ چاپ واپس آ گیا، مگر اب اس کا ہمزاد اس کے سامنے آتا اور اس کا مذاق اڑاتا رہتا۔ وہ اکثر کہتا، تو ایک ناکام انسان ہے۔ ایک روز فراز کی ماں ایک بوڑھی عورت کو گھر لے آئی۔ بوڑھی عورت نے فراز کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا، بیٹا یہ جو تجھے اپنے ساتھ سایہ نظر آتا ہے نا، یہ تیرا ہمزاد ہے، مگر یاد رکھ، ہمزاد انسان کے بس میں تبھی رہتا ہے جب وہ اللہ کو بھول جائے۔ جس دن انسان سچے دل سے اللہ کو یاد کرے، یہ سایہ بھاگ جاتا ہے۔ فراز نے حیرت سے پوچھا، لیکن اماں یہ تو کہتا ہے کہ میں ناکام ہوں، میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، یہی تو اس کا سکون ہے۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو شیطان اور ہمزاد کو راستہ مل جاتا ہے بیٹا۔ اگر چاہتا ہے کہ یہ تیرا پیچھا چھوڑ دے تو روز قرآن کی تلاوت کر اور اللہ سے مدد مانگ۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں اپنی ضد اور نفرت کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی خراب کر لی۔ بوڑھی عورت نے کہا، نہیں بیٹا، جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس رات فراز نے وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے کلام الہی نکلا، اچانک کمرے میں بھاری سی فضا چھا گئی۔ ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہمزاد کمرے کے کونے میں کھڑا تڑپ رہا تھا۔ وہ چلا کر بولا، میرے ساتھ ایسا نہ کر، ورنہ تو طاقت سے محروم ہو جائے گا۔ فراز بلند آواز سے بولا، میری طاقت تم نہیں، میرا رب ہے۔ یہ کہتے ہی کمرے میں نور پھیل گیا اور ہمزاد کی پرچھائی ختم ہو گئی۔ فراز کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ برسوں بعد اس نے آئینے میں دیکھا تو نہ جانے کتنے عرصے بعد آج اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ سرخی اور وحشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک روز فراز صبح سویرے اٹھا اور منڈی کی طرف چل نکلا۔ اس نے تازہ سبزی خریدی اور گاؤں لا کر بیچنے لگا۔ شام کو کچھ پیسے جمع ہوئے تو خالہ کے پاس جا کر معافی مانگی اور انہیں اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا۔ 3 دن گزرے تھے کہ اس کے پاس پلوشہ آئی اور روتے ہوئے بولی،
میں نے جس شخص کو اپنے لیے چنا وہ صرف میرے زیور کا طلبگار تھا۔ پرسوں میرے گہنے چرا کر نہ جانے کہاں چلا گیا، مگر مجھے گہنوں سے زیادہ اپنی بے قدری ستا رہی ہے۔ فراز نے کہا، رو مت، اپنی قدر میرے دل سے پوچھو۔ اس نے پلوشا کے آنسو صاف کیے اور یہاں سے ان کی محبت کا آغاز ہوا۔ دوستو، فراز کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ محبت ضد اور جبر سے نہیں بلکہ خلوص اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر دل میں حسد اور انتقام جگہ بنا لیں تو ہمزاد اور شیطان ہی قابض ہوں گے، لیکن اگر رب کو پکاریں گے تو ہر اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں جلد کسی نئی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان عنایہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔